اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کا شیوہ یہ ہے، مومنوں کا شعار یہ ہے، ان کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے۔ اللہ سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی تکمیل ہے، اور کسی حقیقی مومن، سچے اور مخلص مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں ایک یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ محبت ایک عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لہٰذا ہر قسم کی محبت بھی اللہ سے کرنی۔ لیکن یہ جملہ پورا نہیں ہوا، اس کے ساتھ اگلی چیز یہ ملائیے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی تکمیل تب ہوتی ہے، آپ کی اللہ سے محبت مکمل تب ہوتی ہے جب آپ ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یا جس سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس میں ساری جائز محبتیں آ جائیں گی، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو ہستی محبوب اور پیاری ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ لقب دیا گیا انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کی تکمیل تب ہوگی جب آپ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ سے محبت کی تکمیل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت میں دو باتیں بتائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں، ان کے جان مال ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہیں مومنوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جو پہلی بات ہے اس پہ ذرا رہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی فرضیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا مومنوں کے ایمان کا لازمی جزو ہے، بنیادی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بات کرے تو وہ پکی ٹھکی اور سچی بات ہوتی، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھائیں
تو اس بات کی صداقت میں، حقانیت میں، جو کہ پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، اب تو مزید شک نہیں رہ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان کی اصل روح اور ایمان کی اصل جو بنیاد ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس بندے کے نزدیک اس کے جان، مال اور تمام انسانیت سے بڑھ کے محبوب نہیں ہو جاتا، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک تو رسول اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اور دوسرا ایمان کی شرط بتا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بڑی غور طلب ہے اور سوچنے کے لائق ہے۔ یہاں ہم اپنے دل میں ترازو رکھیں ذرا، ہم ایمان کے لیول میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پہ ہے؟ لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی بخاری، دو باتیں سمجھ آتی۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت۔ آپ علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لے کے ہیں، دا بک آف ایمان، اور اس کے اوپر جو ٹائٹل قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، وہ ہے باب حب الرسول من الایمان۔ یہ چیپٹر کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل ہے، یہ ٹائٹل کا نام ہے، اور نیچے پھر یہ حدیث درج کر دی۔ تو اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آ رہی۔ پہلی چیز، رسول اللہ کی محبت کی فرضیت۔ اگر آپ مومن کہلوانا چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی فہرست، اللہ رب العزت کے مومن بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دوسری چیز یہ ہے، اس حدیث سے سمجھ آ رہی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ اور معیار، کہ آپ سے محبت کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، کرائٹیریا کیا ہوگا، معیار کیا ہوگا، حد بندی کیا ہے، لمیٹیشن کیا ہے۔ یہ دوسری بات سمجھ آ رہی۔ اور حد بندی اور لمیٹیشن کو بیان کرنے کے لیے، پیمانے کو بیان کرنے کے لیے جو رسول اکرم نے الفاظ کا انتخاب کیا، وہ کیا ہے؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک ایمان کی تکمیل کو آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، مال دولت، پوری انسانیت سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے پیمانہ، اتنی محبت کرنی۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، لیکن دنیاوی جو رشتہ دار ہیں ان کی محبت زیادہ ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ذرا تھوڑا سا اوپر آئیے، اگر کسی بندے کے دل میں جتنی رسول اللہ کی محبت ہے، اتنی ہی محبت ماں باپ کی ہے، اتنی ہی محبت بیوی بچوں کی ہے، رشتہ داروں، دوست و احباب کی ہے، مال و دولت کی ہے، یعنی لیول ہے، جتنی محبت رسول اللہ کی اتنی محبت دوسروں کی، تو اس کا ایمان بھی ناقص ہے، اس کا ایمان بھی انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار اور پیمانہ یہ بتایا گیا کہ بڑھ کے محبت کرنی ہر چیز، رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے سمجھیے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے نبی اسلام کے پاس، بات ہو رہی تھی تو آپ فرمانے لگے، امیر المومنین، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے، کیوں نہیں؟ مجھے آپ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔
نبی اسلام نے فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوتا، یہ ایمان نامکمل ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ امیر المومنین کو۔ آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ پھر مکمل کیسے ہوگا؟ کہا مجھ سے محبت کرنی ہے ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ میری محبت سے اوپر کوئی محبت نہیں آنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے زندگی کی ڈائریکشن بدلی، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بدلا، اپنی لائن بدلی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عمر کے نزدیک انت احب الی من کل شیء ومن نفسی، آج کے بعد آپ میرے نزدیک، میرے دل میں آپ کی سب سے بڑھ کے محبت ہے، حتیٰ کہ میری جان سے بھی بڑھ کے۔ نبی اسلام نے امیر المومنین کے ایمان پہ مہر لگائی اور کہا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور پیمانہ بتایا جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت پڑھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اس آیت میں 8 محبتیں بیان کی۔ کتنی محبتیں؟ 8 محبتیں، جن میں سے 5 محبتیں دنیاوی رشتہ داروں کی اور 3 محبتیں مال و متاع کی۔ رشتہ داروں کی کون سی محبت؟ قل ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، ماں باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے اولاد، واخوانکم، تمہارے بہن بھائی کنبہ قبیلہ، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا دیگر جو خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں۔ یہ 5 رشتے گنوائے، اور پھر 3 مال کا ذکر ہوگا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جن کے مندہ پڑنے کی ہر وقت تمہیں فکر رہتی ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر، قبیلے، تمہارے قصر اور محلات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے یہ 8 محبتیں تمہارے نزدیک، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو اس سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک جگہ پہ رک جاؤ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، ان قریب تمہارا معاملہ اللہ اتارے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی سخت ورڈنگ استعمال کی اللہ نے۔ کہا یہ دنیا کی 8 محبتیں ایک طرف، سب سے بڑھ کے اگر محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول۔ تو یہ آپ کے سامنے اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کو ریلائز ہو گیا کہ رسول اکرم سے محبت کرنا یہ کتنا لازمی جزء ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سن لیجئے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنا ضروری کیوں؟ پہلی بات تو ہم نے سن لی کہ رسول اللہ سے محبت ضروری ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ سنی کہ محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہے، کتنی محبت کرنی۔ تیسری بات آپ سن لیجئے کہ آپ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، برکت کیا ہے اس کی۔ اس کے حوالے سے صرف 2 باتیں، کیونکہ میرا مین ٹاپک کچھ اور چیز ہے، اس لیے یہ تمہیدی باتیں چل رہی ہیں۔ 2 باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی اصل روح آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے بخاری سے مسلم میں متفق علیہ، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہیں، 3 خصلتیں جس بندے کے اندر ہیں، وہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی اصل روح کو پالے ہو، گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، ایمان کی تکمیل کو پہنچ جائے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبوب، اس بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہوں، اور راج اول ہوں، جن کو ترجیح دیتا ہو، جن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہو، جن کو ہر معاملے میں پریفر کرتا ہو، اللہ اور اس کا رسول۔
دوسری چیز آپ اسلام نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی انسان سے کسی بھی چیز سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. یہ دوسری چیز کہ اگر کسی اور سے محبت کر رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں دوست احباب ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اور مال کی بھی محبت سم ٹائم انسان کے دل میں آ جاتی ہے. تو اگر کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کے مطابق اپنی محبت کو چینلائز کرتا ہے. دو باتیں ہو. تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ بندہ کفر کو اس قدر ناپسند کرتا ہو. ذرا نوٹ کیجئے گا، وہ بندہ کفر کو اور اہل کفر کو اس قدر ناپسند کرتا ہو جتنا وہ اپنے لیے یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے. ہر بندہ یہ ناپسند کرتا ہے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے. جتنا وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے اتنی وہ کفر سے نفرت کرے. یہ تین چیزیں آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ہیں، فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کی اصل روح کو پائے گا، وہ ایمان کی حلاوت و چاشنی کو پائے گا. اس بندے کو ایمان کا مزہ ہی تب آئے گا جب یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ پہلی چیز نوٹ کیجئے کہ رسول اللہ سے محبت کا فائدہ کیا ہے. دوسری بات آپ یہ نوٹ کیجئے، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام اگر آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ سے رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، آپ کی معیت چاہتے ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی اس معیار کے مطابق جو شروع میں ہم نے بتایا، اس طرح محبت کرنا ہوگی. جیسے ایک طبرانی کی روایت ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صحابی کی بات سنیے گا تو یوں لگے گا جیسے شاید آپ کے بھی دل میں کسی کونے میں یہ بات چھپی ہوئی ہو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دنیاوی کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو اچانک مجھے آپ کی یاد آتی، میں اپنے کام کاج وہاں چھوڑتا ہوں، پھر آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو اداسی ختم ہو جاتی، آپ کا دیدار کر کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں سکون محسوس کرتا ہوں. پھر جو ہے وہ کام یاد آ جاتے ہیں، پھر گیا اپنے بیوی بچوں کی خدمت کی، ان کے لیے ضروری کام نمٹائے، اپنے دنیاوی کام سمیٹے، لیکن کام میں مصروف ہوں، بیوی بچوں میں مصروف ہوں، اچانک پھر مجھے آپ کی یاد آتی اور بڑا دل اداس ہوتا ہے اور میں فوراً بھاگتا ہوں سارے کام چھوڑ کے، آپ کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے بڑا سکون ملتا ہے اور میری اداسی ختم ہو جاتی ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ میرا دنیاوی معاملہ ہے. لیکن میں یہ سوچ کے اور بڑا افسردہ ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کا مقام تو کہاں اوپر ہوگا، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو نبیوں میں ہوں گے، جنت الفردوس، جنت اعلیٰ، جنت ماوا، اور کہاں کہاں آپ کا مقام ہوگا. لیکن میرے جیسے وہاں کیسے پہنچ پائیں؟ تو مجھے یہ سوچ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کہیں آپ کے ساتھ سے محروم نہ رہ جائیں. ابھی یہ صحابی یہ بات کر رہے تھے تو جبریل امین یہ آیت لے کر اترے سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے میرے نبی اپنے صحابی کو خوشخبری دے دیجئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ایک سلیبس کو اپنا لیں، ایک کورس کو اپنا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں. بس اس چیز کو اپنا لیں تو آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے آپ ترانے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. وحسن اولئک رفیقا. واٹ اے گریٹ کمپینین. کس قدر اللہ آپ کو یہ ساتھ دے گا، اور اللہ رب العزت انبیاء کا ساتھ، صدیقین اور شہداء کا آپ کو ساتھ دے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قیامت کے دن آپ کو نبی انبیاء کا ساتھ ملے گا اور رسول اللہ کی رفاقت اور معیت ملے گی. تو یہ دوسرا ثمرہ ہے. رسول اللہ سے محبت آپ کی رفاقت کا موجب ہے، رسول اللہ سے محبت آپ کی معیت کا موجب ہے. آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کی رفاقت کا مستحق بناتے ہیں اگر اس انداز سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس طرح ایک اور صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ ذرا بتائیے. آپ اسلام نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ سوال تو اتنا کانفیڈنٹ ہو کے پوچھ رہا ہے جیسے قیامت کی تیاری پوری ہے. کہا ما عادت تلا، کیا تیاری کی آپ نے قیامت؟ کہا یا رسول اللہ شیء، تیاری تو کوئی نہیں، بس حب اللہ و رسول، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور کچھ نہیں میرے پلے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر میرا یہ پیغام سن لو، خوشخبری سن لو
تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بات سن کے نا تو بڑے خوش ہوئے اور بتانے لگے لوگوں کو کہ مجھے کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ کی یہ بات سن کے خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور مجھے تو محبت رسول اللہ سے ہے، مجھے تو محبت ابوبکر صدیق سے، مجھے تو محبت امیر المومنین عمر سے، مجھے تو ان ہستیوں سے محبت ہے۔ تو میری میری خوش بختی کے کیا کہنے کہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا یہ دوسرا ثمرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا۔ اگر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو رہا ہے تو ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک رات دو رات نوٹ کیا کہ رسول اکرم رات کو اٹھتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی جو ہے وہ جمع کرنے میں، پانی میسر کرنے میں آپ کو مشقت ہوتی ہے، ظاہر ہے وضو کرنا ہے، 100 مسائل ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو دن کے اجالے میں تو صحابہ آپ کی خدمت بڑی کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو مختص کر دوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت رات کو کیا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات کو اٹھے وضو کرنے کے لیے تو دیکھا پانی پہلے سے موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا ربیعہ آگے بڑھے، آپ کو وضو کرائے، آپ کو پتہ چلا ربیعہ نے پانی رکھا ہے، تو آپ کو ان کی خدمت میں بڑی خوشی ہوئی اور آپ مسکرائے اور آپ بڑے خوش ہوئے ان کی خدمت میں، اور خوشی میں آپ نے کہہ دیا ربیعہ آج مانگو جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ وہ تمہیں چیز عطا کر دیں گے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ چیز اگر آپ کو ملے تو کیا مانگیں گے آپ؟ ربیعہ کو جیسے بلینک چیک مل گیا ہو، یہ رسول اللہ نے سائن کر دیے، اب ربیعہ جو لکھے گا وہ مل جائے، ایک بلینک چیک ہے۔ اب ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 1-2 دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ 1 دن سوچا، 2 دن سوچا، اور کہا اگر دنیا کی کوئی چیز مانگوں تو 1 دن رہوں گا، 2 دن رہوں گا، 1 سال رہوں گا، 2 سال رہوں گا، ختم ہو جائے گی، کیوں نہ آخرت کی چیز مانگی جائے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ آخرت کی کون سی چیز مانگوں، یہ چیز مانگو وہ چیز مانگو۔ انہوں نے کہا ایک چیز مانگو کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، کہ رسول اللہ کی معیت، رسول اللہ کا ساتھ، جہاں جہاں رسول اللہ ہے میں بھی وہاں وہاں، کیونکہ رسول اللہ کہاں عرش عظیم کے سائے تلے، کہاں جنت الفردوس میں، کہاں اتنے اونچے مقاموں میں، میں جہاں رسول اللہ وہاں میں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھیے صحابی کی محبت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ربیعہ ایک کام کرو کہ نفل کثرت سے پڑھا کرو، نوافل کی عبادت جو ہے اس پہ ہمیشگی اختیار کرو، سنن رواتب اور سنن موقتہ اور دیگر جو سنن ہیں اور نوافل ہیں ان پہ ہمیشگی اختیار کرو، تو تمہیں یہ مقام ملے گا قیامت کو جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثمرہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، محبت کی فرضیت جو آپ کے اندر رکھ دی ہم نے، محبت کا معیار بھی رکھ دیا، محبت کا ثمرہ بھی رکھ دیا، ساری باتیں ہوئی، لیکن یہ باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، یہ باتیں رچی بسی ہیں آپ کے مائنڈ میں، اور یہ ہر مومن بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ہماری مجلس میں، ہماری آڈینس میں کوئی ایک بندہ بھی انتہائی ضعیف ہو یا انتہائی بچہ ہو، اس کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں میں کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو یک زبان ہو کے سارے کہیں گے ہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ دعویٰ نہیں چاہیے، دلیل چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا نہیں ہمیں آ رہا، محبت کرنی ہمیں آتی ہے رسول اللہ سے اور محبت کرتے بھی ہیں، لیکن محبت کا اظہار کرنا نہیں آ رہا، اور اصل چیز محبت کا اظہار ہے، اصل چیز محبت کا دعویٰ نہیں ہے، اصل چیز محبت کی دلیل ہے، اور محبت کی دلیل، محبت کا اظہار کیا ہے؟ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث مشکات کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبن، یہ ہے پیمانہ محبت، یہ ہے کرائیٹیریا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اب یہاں پہ آپ ترازو رکھ لیجئے، ایک پلڑے میں آپ رکھیں، دوسرے پلڑے میں اپنے عمل کو رکھیں کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کھرا اور کھوٹا سامنے آ جائے، سارے پول کھل جائیں گے۔ کیونکہ اگر میں یہاں کسی سے پوچھوں کہ آپ کو اپنے بچوں سے سب سے محبت ہے یا رسول اللہ سے، سارے کہیں گے رسول اللہ سے۔ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے یا رسول اللہ سے، کہیں گے رسول اللہ سے محبت۔ نہیں سر، یہ دعویٰ نہیں چاہیے، دلیل چاہیے، اور دلیل کیا ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کے فلیش بیک میں جائیں اور سارا آپ جو نظارہ کریں پیچھے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا زندگی کا طرز عمل کیا ہے، کہ ایک طرف بچوں کی خوشی ہو، دوسری طرف رسول اللہ کا فرمان ہو، آپ کس کو ترجیح دیتے، کس کو ترجیح دیتے؟ یہاں پہ فیصلہ ہو، یہاں پہ آپ کی محبت کا پول کھل جائے، یہ کون محبت میں سچا اور کھرا ہے اور کون جو ہے وہ کھوٹا ہے۔
ایک طرف جو ہے والدین کی محبت، دوست و احباب کی محبت، ایک طرف مال کی محبت، دوسری طرف رسول اللہ کی محبت ہے. آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے فیصلہ ہو جائے. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، کوئی اور بات نہیں ہے، صرف یہاں پہ. تو یہ ہے اصل محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صرف وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ نے حکم دیا. والدین کی محبت سائڈ پہ، بچوں کی محبت سائڈ پہ، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، رشتہ دار برادری ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، مال جاتا ہے تو جاتا رہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت پہ آنچ نہ آنے دیا، رسول اللہ کی سنت پہ آنچ نہ آنے دیا جائے، آپ کی سنت پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. یہ ہے اصل محبت. اور یہ محبت کی تھی صحابہ اکرام نے، یہ محبت کی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین. ہم نے اور بہت سی محبتیں کی، ہر طرح کی محبت، کھانے بنا کے تقسیم کیے، ہم نے جو ہے وہ بڑے ہلہ گلا بھی کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن نہیں کیا تو سنت کی تباہ نہیں کیا، جو محبت کا اصل اظہار تھا تو وہ نہیں کیا. عبداللہ بن رواحہ کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہم؟ عبداللہ بن رواحہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، نبی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے، چند لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ رسول اللہ کی آواز عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں پڑی، جو مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں اور جوتیوں کی جگہ ہے. جب رسول اللہ کی آواز یہ کانوں میں پڑی، وہیں بیٹھ کے جوتیوں پہ آپ اسلام کی نظر پڑی، عبداللہ وہاں بیٹھ کے جوتیوں پہ، آگے آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ؟ کہا یا رسول اللہ، عبداللہ کے کانوں نے جب یہ بات سنی رسول اللہ کی اجلسو بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ہے، یہ اصل محبت، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا. مصور کھینچ منقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محبت ہو، ادھر فرمان محمد ہو، اور ادھر گردن جھکائی ہو، یہ اصل محبت. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا، میری سنت سے محبت کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. کہاں سے لے کے آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو؟ ہم تو اللہ کی قسم ایک دن میں 10 رسول اللہ کے فرامین کو پیچھے کرتے ہیں، 10 رسول اللہ کے فرامین کو، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جسم کے مزے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، چل اور مزے کے لیے ہم رسول اللہ کے 10 فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں ایک دن کے اندر. اور صحابہ کا عمل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو طلحہ انصاری کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی اور مٹکے بڑے ہوئے تھے شراب میں، اور جام پلائے جا رہے تھے. ڈیرے میں لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ کیا حالت ہوگی، لوگ شراب پی رہے ہیں اور کس طرح کا ماحول ہوگا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہاں موجود تھے، لیکن ادھر سے اعلان ہوا رسول اللہ کی طرف سے، اور اعلان کا جملہ کیا تھا؟ صرف 4 جملے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں سن لو شراب حرام ہو چکی، لوگوں سن لو شراب حرام ہو چکی. اور ادھر دیکھیے گا کوئی ہمارے جیسے ہوتے وہ کہتے ہیں گلاس پکڑو وہ، چلو اتنا تو پی لیں، چلو یہ مٹکے بھرے ہوئے ان کو تو سر سائڈ پہ لگا. نہیں، اللہ کی قسم روایت پڑھ کے دیکھیے گا، صحابہ نے یوں منہ کے ساتھ جام لگایا ہوا، گلاس لگا وہاں پٹک دیا اور بھرے ہوئے مٹکے توڑ دیے. اور صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانوروں کا خون بہتا ہو، اس قدر شراب بہ رہی تھی. یعنی انہوں نے اس قدر بھی کمپرومائز نہ کیا. آپ علیہ السلام کا فرمان سنا اور فوراً وہاں پہ پھینک دیے، بھرے ہوئے جام پھینک دیے، مٹکے توڑ دیے شراب. یہ ہے صحابہ کا آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنا. اور وہ صحابہ مسجد قبلتین میں آپ علیہ السلام کا جب حکم سنا، ایک انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی. ذرا سنیے گا، عصر کی نماز پڑھی اس نے، اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی کعبہ کی طرف منہ کر کے، یعنی قبلہ تبدیل ہو گیا. وہ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ پہ انصار کا ایک گروہ دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ان لوگوں کو نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا میں گواہی دیتا ہوں. وہ لوگ رکوع میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ کے پیچھے ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیے. صحابہ رکوع میں ہیں وہ نماز پڑھنے والے. یہ نہیں کیا ان میں سے کسی نے کہ ہم چلو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے اپنی ڈائریکشن چینج کریں. رکوع کی حالت میں امام اس طرف گیا ہے، نمازی سیدھے ہو گئے تو اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا رکوع کی حالت میں. یہ ہے اصل محبت کہ جیسے ہی رسول اللہ کا فرمان سنا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، چونکہ چنانچہ نہیں، تعویلیں نہیں، اگر مگر نہیں. جب رسول اللہ کا فرمان سن لیا فوراً گردن جھکا دی. آپ علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے جوتے اتار دیے اور سائڈ پہ رکھ دیے. اب صحابہ نے دیکھا تو فوراً سارے پوری نماز نے جو ہے وہ جوتے اتار دیے. پہلی صفوں نے جوتے اتار لیے، دوسری تیسری، اس وقت جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے. آپ علیہ السلام نے سلام پھرا، دیکھا سب نے جوتے اتارے تو پوچھا میرے صحابہ آپ لوگوں کو کس نے اس بات پہ مائل کیا
کہ آپ نے جوتے اتار دی. کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو ہم نے اتار دی. کہا میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور مجھے آگاہ کر رہے تھے کہ میرے ایک جوتی میں نیچے جو ہے وہ گندگی لگی ہوئی, اس لیے میں نے اتار دی. یہ گندگی والی جوتی ہو یا کپڑا ہو نماز نہیں ہوتی, اس لیے میں نے اتار دی. لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جس کی جوتی پاک صاف ہو جوتی پہن کے نماز پڑھ لے, اور جس کی جوتی میں گندگی لگی وہ اتار لے. اب یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ کیا ہے کہ صحابہ نے جیسے رسول اللہ کو دیکھا فوراً حکم کی تعمیر. اگر آپ اجازت دیں, ویسے تو وقت ہوا جاتا ہے, ایک آخری بات سن لیجیے. آپ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ خواتین مسجد سے نکل رہی ہیں, اور خواتین کی حالت یہ ہے کہ مرد و زن میں اختلاط ہو رہا ہے, جیسے مرد اور عورت بالکل مل جل کے چل رہے ہیں, دو مرد آگے دو عورتیں پیچھے, کوئی دو عورتیں پیچھے دو مرد آگے, اس طرح کر کے اختلاط مرد و زن ہے. آپ اسلام نے یہ منظر دیکھا اور آپ نے کہا عورتوں کو فوراً حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ, تم درمیان میں چل رہی مردوں کی طرف, رستے کے تمہارا جو رستہ ہے رستے کے سائڈ پہ چلنا ہے, مرد درمیان میں چلیں گے تاکہ جو اختلاط نہ ہو. آپ علیہ السلام نے حکم دیا. راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ خواتین دیواروں کے ساتھ لگ لگ اس طرح چلتی تھیں کہ ہمیں قریب تھا ہم دیکھتے کہ ان کے کپڑے پھٹ جاتے, اس طرح کسی دیواروں کے ساتھ چلتے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ علیہ السلام کا حکم جب سن لیا تو کس قدر جو ہے وہ حکم کی تعمیل کی. یہ ہے اصل محبت جو ہم سے نہیں ہوتی, یہ اصل اظہار محبت ہے جو ہم نہیں کرتے. یہ ہے محبت کی دلیل. سر یہ دعوے نہیں چاہیے, دعوے تو کوئی بھی کرے گا, اصل چیز ہے محبت کی دلیل چاہیے. اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ صرف آخری جملہ سن لیجئے, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جو رسول اللہ نے حکم دیا, جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا, آپ کی سنت کی اتباع کرنا. دیکھیں اتباع کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے, اتباع اصل میں طبیعہ کو کہتے ہیں, طبیعہ. اور طبیعہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گائے کے بچے کو. گائے کے بچے کو آپ دیکھیں جو نومولود ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہے, جہاں ماں جائے گی پیچھے پیچھے, اس لیے اس کو طبیعہ بولتے ہیں کہ ماں کے پیچھے پیچھے رہے. وہیں سے اتباع کا لفظ نکلا کہ ہم نے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے رہنا, جو آپ نے کام کیے, جس طرح آپ نے زندگی گزاری, جو آپ کا طرز عمل تھا اس طرح ہم نے زندگی گزارنی. یہ اصل محبت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جو بندہ میری سنت سے محبت کرے گا اصل اس کی محبت, اصل اس کا اظہار محبت ہے. اور اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا بھی یہ معیار, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع, فاتبعونی یحببکم اللہ, تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ سے محبت کی تکمیل رسول اللہ کی اتباع, اور رسول اللہ سے محبت کی تکمیل رسول اللہ کی اتباع. اصل چیز عمل ہے, اتباع ہے, اور اطاعت کا نام ہے. اس لیے آج سارے کام چھوڑ چھاڑ کے, کھانے تقسیم کرنا, یہ دیگر کام چھوڑ چھاڑ کے جو اصل چیز ہے وہ اس کو اپنائیے. کہ آج سے میں اور آپ یہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں میری زندگی میں, میری فیملی کی زندگی میں, میرے معاشرے میں, کہاں پہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں, رسول اللہ کی سنت کو پیچھے کر رہے ہیں, آپ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس چیز کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کی سنت کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. یہ اصل محبت ہے, یہ اصل اظہار محبت ہے, اور یہی محبت کی دلیل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اسے ٹائم تو ہو چکا ہے, اب تک زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے. ایک تو رسول اللہ کی محبت کی دلیل آپ کی اتباع ہوگی. دوسری یہ ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے وہ کرتا ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. اب یہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, ذرا غور کیجئے کہ کون ہے ہم میں سے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے. یہی پہ پتہ چل جائے کتنی محبت. تو دو چیزیں ہوں, رسول اللہ پہ درود کون پڑھتا ہے سب سے زیادہ, اور رسول اللہ کی سنت کو, آپ کے حکم کو کون سب سے زیادہ پورا کرتا ہے. یہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کس کو سب سے زیادہ محبت ہے.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.